خواہش کا مفہوم: اپنی طبیعت اور مزاج کے موافق کسی چیز کی طرف میلان کا نام خواہش ہے۔ انسانی بقا کے پیش نظر انسان کے اندر اس میلان اور خواہش کی تخلیق کی گئی ہے، کیونکہ اگر انسان کے اندر کھانے پینے اور نکاح کرنے کا میلان نہ ہو تو کھانے پینے اور نکاح سے رک جانے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ خواہش انسان کو اپنا مقصد و مراد حاصل کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جیسا کہ غصہ و غضب انسان سے اذیت رساں چیزوں کو دفع کرتا ہے۔ لہٰذا خواہش نہ ہی مطلقاً قابل مذمت ہے اور نہ ہی مطلقاً قابل تعریف، جیسا کہ غضب ہے کہ نہ وہ مطلقاً مذموم ہے اور نہ ہی مطلقاً محمود، بلکہ خواہش یا غضب دونوں کی برائی میں قدر تفصیل ہے۔ وقت، حالات اور مواقع کے لحاظ سے کبھی یہ بہتر ہوتے ہیں اور کبھی بدتر۔ خواہش کی مذمت کیوں؟ چونکہ بیشتر خواہشات کے پیچھے چلنے والے، شہوات کا اتباع کرنے والے غضب پرست لوگ نفع بخش حد پر نہیں رکتے۔ اس لیے عمومی غلبہ ضرر کو دیکھتے ہوئے خواہش، شہوت اور غضب کی مذمت مطلقاً کر دی جاتی ہے، کیونکہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ان قوتوں میں عدل کر سکتے ہوں اور حدود پر ٹھہر جاتے ہوں، جیسا کہ مزاجوں میں ہوتا ہے کہ ہر طرح سے معتدل مزاج انسان کبھی کامیاب ہوتے ہیں۔ کسی نہ کسی خلط اور کیفیت کا غلبہ ضرور ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک ناصح کو شہوت و غضب کی قوتوں کو اعتدال پر لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ چونکہ خواہش میں اعتدال افراد عالم کی اکثریت کے لیے نہایت ہی دشوار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب خواہش کا ذکر کیا تو اس کی مذمت فرمائی، اور حدیث نبوی میں بھی اس کی مذمت ہی آئی ہے۔ البتہ جب کوئی قید اور تخصیص ہو تو معاملہ مختلف ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ شرح سنہ۔ یہ مقولہ مشہور ہے کہ خواہش غیر محفوظ جائے پناہ ہے۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ خواہش پرست کو پستی میں گرا دیتی ہے، انجام کی فکر کے بغیر وقتی لذت کی طرف بلاتی اور فوری طور پر شہوت پوری کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، خواہ اس کی بنا پر دنیا و آخرت میں عظیم آلام و مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔ واضح رہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ہر عمل کا ایک انجام ہوتا ہے، لیکن خواہش انسان کی عاقبت اندیشی ختم کر کے اسے انجام کے دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے، جبکہ عقل اور دین و مروت انسان کو ہر ایسی لذت و شہوت سے روکتے ہیں جن کا انجام ندامت و شرمندگی اور درد و الم ہو۔ نفس جب ان لذتوں اور شہوتوں کی طرف بڑھتا ہے تو دین و عقل و مروت میں سے ہر ایک اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ایسا نہ کر، لیکن اطاعت اسی کی ہوتی ہے جو غالب ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے، خواہ اس کے نتیجے میں بربادی ہاتھ آئے، کیونکہ وہ عقل کا کچا ہوتا ہے۔ ایک بے دین آدمی اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے، خواہ اس کا نتیجہ آخرت کی تباہی ہو، کیونکہ وہ دین کا کچا ہوتا ہے۔ اور ایک بے مروت انسان اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے، خواہ اس کی مروت داغدار یا ختم ہو جائے، کیونکہ وہ مروت کا کچا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ٹھنڈا پانی پینے سے میری مروت میں خلل پڑے گا تو میں اسے نہیں پی سکتا۔ خواہش آزمائش ہے، چونکہ انسان کا امتحان خواہشات کے ذریعے رکھا گیا ہے اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی حادثے سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اس کے وجود میں دو حاکم بنا دیے گئے ہیں، ایک عقل اور دوسرا دین۔ پھر انسان کو حکم دیا گیا کہ خواہشات کے حوادث کو ہمیشہ ان دونوں حاکموں کے پاس لے جائے اور ان کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرے۔ انسان کو چاہیے کہ ایسی خواہشات کو بھی دبانے کی عادت ڈالے جن کا انجام معمول و محفوظ ہو، تاکہ اس میں اذیت ناک انجام والی خواہشات کے چھوڑ دینے کی قوت پیدا ہو۔ خواہش کی غلامی سے نجات کیسے؟ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس شخص کے نجات کی کیا صورت ہے جو خواہشات کا غلام بن چکا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی توفیق اور مدد سے آئندہ سطور میں ذکر کیے گئے چند امور کے اپنانے سے اس کی نجات ممکن ہے۔ آزادانہ عزیمت: ایسی آزادانہ عزیمت جس میں اپنے نفس کے موافق و مخالف غیرت موجود ہو۔ صبر کا تلخ گھونٹ: صبر کا تلخ گھونٹ جس کی تلخی گوارہ کرنے پر
اس گھڑی اپنے نفس کو آمادہ کر سکے۔ نفسانی قوت، وہ نفسانی قوت جو اس تلخ گھونٹ کے پینے پر حوصلہ افزائی کرے۔ در حقیقت شجاعت ایک گھڑی کی صبر ہی کا نام ہے، اور وہ زندگی کتنی پرکیف زندگی ہے جسے بندے نے اپنے صبر سے پایا ہو۔ عاقبت اندیشی، حسن عاقبت اور خوش انجامی کو پیش نظر رکھنا اور اس کو تلخی کا علاج سمجھنا، لذت و علم کا موازنہ، اس بات کو مد نظر رکھنا کہ خواہشات کی لذت سے وہ تکلیف اور سزا کہیں زیادہ ہے جو اس کے نتیجے میں آتی ہے۔ اپنے مقام و مرتبے کا خیال، اللہ کے نزدیک اور اس کے بندوں کے دلوں میں موجود اپنے مقام و مرتبے کو بچانے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ چیز خواہشات کی لذت سے بہت بہتر اور زیادہ سود مند ہے۔ پاک دامنی کی مٹھاس کو ترجیح، عفت و پاک دامنی کی لذت و مٹھاس کو گناہ و معصیت کی لذت پر ترجیح دینا۔ شیطان کی عداوت، اس بات پر خوش ہونا کہ اپنے دشمن شیطان پر غلبہ حاصل کر لیا اور اسے غیظ و غضب اور فکر و غم کے ساتھ ناکام و نامراد واپس کر دیا اور اس کی امید و آرزو پوری نہ ہو سکی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے متعلق یہ بات بہت پسند ہے کہ وہ اپنے دشمن کی ناک مٹی میں ملائے اور اسے غصہ دلائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ التوبہ 120۔ اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ نیز فرمایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ نیز فرمایا وَمَن یُہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ۔ النساء آیت نمبر 100۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی۔ قیام کی جگہوں سے مراد وہ جگہیں ہیں جن کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کی ناک مٹی میں ملا سکے۔ سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کے دشمنوں کو مبتلائے غیظ کیا جائے اور ان کی ناک خاک آلود کی جائے۔ مقصدی تخلیق پر غور، اس بات پر غور کرنا کہ اس کی تخلیق خواہشات کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ ایسے عظیم کام کے لیے اسے وجود بخشا گیا ہے جس کا پانا خواہشات سے دوری کے بغیر ناممکن ہے۔ تمیز نفع و ضرر، اپنے نفس کو ایسی چیزوں کا خوگر نہ بنائے جس کی بنا پر ایک بے عقل چوپایا اس سے بہتر قرار پائے، کیونکہ حیوان طبعی طور پر اپنے نفع و ضرر کی تمیز کر لیتا ہے اور نقصان پر فائدہ کو ترجیح دیتا ہے۔ انسان کو اسی مقصد کی خاطر عقل سے نوازا گیا۔ اگر وہ نفع و ضرر میں تمیز نہ کر سکے یا تمیز و معرفت کے باوجود ضرر کو ترجیح دے تو ظاہر ہے کہ ایک بے خیرت چوپائے کی حالت اس سے بہتر قرار پائے گی۔ برے انجام پر غور، اپنے دل میں خواہشات کے انجام پر غور کرے اور دیکھے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کی بنا پر کتنی فضیلتیں فوت ہو گئیں اور کتنی ذلتوں سے ہمکنار ہونا پڑا۔ ایک لقمے نے کتنے لقموں سے محروم کر دیا، ایک لذت نے کتنی لذتوں سے دور کر دیا۔ کتنی ہی خواہشات اور شہوتیں ایسی ہیں جو انسان کی شان و شوکت کو مٹی میں ملا دیتی ہیں، اس کا سر جھکا دیتی اور اس کی نیک نامی کو بدنامی سے بدل دیتی ہیں، اس کی رسوائی کا سامان فراہم کرتی اور اس کے وجود کو ایسی ذلت و عار سے لت پت کر دیتی ہیں جسے پانی سے دھو کر صاف نہیں کیا جا سکتا۔ مگر کیا کیا جائے کہ خواہش پرست کی آنکھیں بندی ہو جاتی ہیں۔ کیا کھویا کیا پایا، جس سے اس کی خواہش متعلق ہے اس سے مقصد کی تکمیل کے بعد کا تصور کرے اور ضرورت پوری ہونے کے بعد اپنی حالت کا جائزہ لے اور غور کرے کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اپنی ذات شریف، دوسروں کے بارے میں اس بات کا کما حق ہو تصور کرے، پھر اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائے اور دیکھے کیا دونوں معاملے میں اس کی عقل کا فیصلہ ایک ہی ہے۔ عقل و دین کا فیصلہ، اپنے نفس کے مطالبے پر غور کرے اور اپنی عقل اور اپنے دین سے اس کے متعلق دریافت کرے، یہ دونوں اسے بتائیں گے کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی عورت اچھی لگے
تو اس کی گندی اور بدبودار جگہوں کا خیال کرے، وہ بری لگنے لگے گی۔ ذلت سے برتری، خواہش کی غلامی کی ذلت سے اپنے آپ کو بلند تصور کرے۔ جو شخص ایک بار بھی اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے لازمی طور پر اپنے آپ میں ذلت محسوس کرتا ہے۔ بندگانی خواہشات کے اکڑپوں اور کبر و غرور سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ اندرونی طور پر کافی ذلیل اور پست ہوتے ہیں، لیکن عجب انداز سے ذلت و غرور، احساس کمتری و برتری دونوں ان میں یکجا ہوتا ہے۔ خیر و شر کا موازنہ، دین و آبرو اور مال و جاہ کی سلامتی ایک طرف اور مطلوبہ لذت کا حصول ایک طرف، دونوں میں موازنہ کریں۔ ان دونوں کے درمیان قطعی کوئی نسبت نہیں۔ اس سے بڑا نادان کون ہوگا جو ایک کے بدلے میں دوسرے کو فروخت کرے۔ بلند ہمتی، اپنے دشمن کے زیر اقتدار اور اس کے قابو میں رہنے سے اپنے آپ کو بلند تصور کرے، کیونکہ شیطان جب بندے میں ہمت و عزیمت کی کمزوری اور خواہشات کی طرف جھکاؤ اور میلان دیکھتا ہے تو اس کو زیر کرنے کی لالچ کرتا ہے اور موقع پاتے ہی اسے چت کر دیتا ہے اور خواہشات کی لگام پہنا کر جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ لیکن شیطان جب بندے میں قوت و عزیمت، شرف نفس اور علو ہمت دیکھتا ہے تو اس کی اسیری کا حریص نہیں ہوتا، البتہ چوری چپکے اور دھوکے سے اسے ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ خواہشات کے نقصانات، یہ بات ذہن نشین رہے کہ خواہش جس چیز میں مل جاتی ہے اسے بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اگر علم میں خواہش نفس کی ملاوٹ ہو جائے تو بدعت و دلالت جنم لیتی ہے اور ایسا عالم خواہش پرستوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر زہد میں اس کی آمیزش ہو جائے تو ریاکاری اور سنت رسول سے روگردانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر فیصلہ کرنے میں اس کی ملاوٹ ہو جائے تو حق تلفی پر اکساتی ہے اور انسان کو ظالم بنا دیتی ہے۔ اگر تقسیم میں اس کی ملاوٹ ہو جائے تو عادلانہ کے بجائے اسے ظالمانہ بنا دیتی ہے۔ اگر مناصب کی تولیت اور معزولی میں اس کی ملاوٹ ہو جائے تو انسان اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کی خیانت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی خواہش سے اہلیت و صلاحیت کو دیکھے بغیر جسے چاہتا ہے عہد و منصب سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے معزول کرتا ہے۔ اگر عبادت میں خواہش کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ اطاعت اور تقرب کا ذریعہ باقی نہیں رہ جاتی۔ غرض یہ کہ جس چیز میں بھی خواہش نفس کی ملاوٹ ہو جاتی ہے اسے بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ شیطان کا چور دروازہ، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نفسانی خواہشات ہی کے چور دروازے سے شیطان انسان پر داخل ہوتا ہے۔ انسان کے دل و دماغ، فکر و نظر اور اعمال و کردار میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کے لیے شیطان دروازے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ پھر جب خواہشات کا دروازہ پا جاتا ہے تو اس کے ذریعے داخل ہو کر تمام اعضاء میں زہر کی طرح پھیل جاتا ہے۔ شریعت کی خلاف ورزی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواہشات کو اپنے رسول پر نازل کردہ شریعت کے منافی بنایا ہے اور خواہشات کی اتباع کو رسول کی اتباع کے مقابل قرار دیا ہے۔ نیز لوگوں کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک وہ جو وحی کا اتباع کرتے ہیں، دوسرے وہ جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بکثرت ہوا ہے۔ فرمان باری ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، قصص 50۔ پھر اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں تو آپ یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، البقرہ 120۔ اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ اس طرح کی اور بھی دیگر آیات ہیں۔ حیوانات کی مشابہت، اللہ تعالیٰ نے خواہش پرستوں کی تشبیہ ان حیوانات سے دی ہے جو صورت و معنی دونوں لحاظ سے سب سے حقیر اور خسیس مانے جاتے ہیں۔ کبھی کتے سے تشبیہ دی اور فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اعراف 176۔ لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ اور کبھی گدھے سے تشبیہ دی اور فرمایا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ، مدثر 50۔
51 گویا کہ وہ بھٹکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں گویا کہ وہ بھٹکے ہوئے گدھ ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں اور کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتیں بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل فرما دی نہ اہلی و نالائکی خواہش کا پیروکار قیادت و سیادت اور امامت و پیشوائی کا اہل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور بات مانی جائے اسی ناطے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو امامت سے معزول فرمایا ہے اور اس کی بات ماننے سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین البقرہ 124 میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں یعنی خواہش کے پیروکار سب کے سب ظالم ہیں لہذا اس وعدے کے مستحق نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم روم 29 بلکہ بات یہ ہے کہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی اطاعت سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا الکہف 28 دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے بت پرستی اللہ تعالیٰ نے خواہش پرست کو بت پرست کے درجے میں رکھا ہے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ فرقان 43 کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات دو مقامات پر ارشاد فرمائی امام حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے وہ منافق مراد ہے کہ جس چیز کی بھی خواہش کرتا ہے کر بیٹھتا ہے نیز یہ بھی فرمائے کہ منافق اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے اس کا نفس جس بات کی خواہش کرتا ہے وہ کرتا جاتا ہے جہنم کا باڑ نفسانی خواہشات ہی جہنم کا باڑ ہے اسی سے جہنم گری ہوئی ہے لہذا جو نفسانی خواہشات کا شکار ہوگا جہنم سے دوچار ہوگا جیسا کہ صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے اور جہنم کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کی تخلیق فرمائی جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ جنت کو اور اہل جنت کے لیے جو کچھ میں نے اس میں تیار کر رکھا ہے اس کو دیکھ کر آ چنانچہ جب وہ جنت دیکھ کر واپس ہوئے تو کہا تیری عزت کی قسم تیرا جو بندہ اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دوبارہ جا کر دیکھنے کا حکم دیا جبکہ اسے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرا جا چکا تھا جبریل علیہ السلام نے واپس آ کر کہا تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی نہ داخل ہو سکے گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم اور اہل جہنم کے لیے میں نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اس کو جا کر دیکھو جبریل آئے اور دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر چڑھا جاتا ہے لوٹ کر آئے اور باری تعالیٰ سے عرض کیا تیری عزت کی قسم اس کا حال جو سنے گا اس میں نہیں داخل ہوگا پھر اللہ کے حکم سے اس کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جا کر دیکھو اب دیکھا تو اسے شہوات سے گھیرا جا چکا تھا لوٹ کر آئے اور کہا تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی نجات نہ پا سکے گا امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اندیشہ کفر نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے کے بارے میں اسلام سے لاشعوری طور پر نکل جانے کا اندیشہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ثابت ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے اور صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ تمہارے پیٹ اور شرمگاہ کی بہکا دینے والی شہوتیں اور نفسانی خواہشات کی گمراہ کن باتیں ہیں موجب ہلاکت نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا موجب ہلاکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 چیزیں باعث نجات اور 3 چیزیں باعث ہلاکت ہیں نجات دینے والی پہلی چیز کھلے اور چھپے اللہ کا تقوی ہے دوسری چیز خوشی اور ناراضی ہر حال میں حق گوئی تیسری چیز فقیری اور امیری ہر حال میں میانہ روی ہے اور ہلاک کرنے والی پہلی چیز
وہ नफसानी ख्वाहिश है जिसकी इत्तिबा की जाए। दूसरी चीज़ वो बुखल है जिसकी बात मानी जाए। और तीसरी चीज़ आदमी की खुद पसंदी है। बाइस फतह व ज़फ़र। नफसानी ख्वाहिशात की मुखालफत करने से बंदा अपने जिस्म और दिल व ज़ुबान में क़ुव्वत पाता है। बाज़ सलफ़ का कौल है कि अपनी ख्वाहिश पर गुलबा हासिल करने वाला उससे भी ज़्यादा ताकतवर है जो तन्हा किसी मुल्क को फ़तह करता है। सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, पहलवान वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पा ले। आदमी जब जब अपनी ख्वाहिश की मुखालफत करता है, अपनी क़ुव्वत में बराबर इजाफ़ा करता जाता है। अखलाक व मुरव्वत। अपनी ख्वाहिश के खिलाफ चलने वाला सबसे ज़्यादा बामुरव्वत इंसान होता है। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ख्वाहिशात को छोड़ देना और हवाए नफ्स की बात न मानना, यही मुरव्वत है। ख्वाहिशात के पीछे चलना मुरव्वत को बीमार कर देता है और उसकी मुखालफत मुरव्वत को इफ़ाक़ा अता करती और शिफा देती है। अक्ल और ख्वाहिश की जंग। हर दिन ख्वाहिश और अक्ल बाहम दस्तो गिरेबान होते हैं। जो जीत जाता है शिकस्त खोदा को भगा देता है और ख़ुद हुकूमत व तसर्रुफ़ करता है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आदमी जब सुबह करता है उसकी अक्ल और ख्वाहिश इकट्ठा होती है। अगर उसकी अक्ल ख्वाहिश के ताबे हुई तो वो एक बुरा दिन होता है और अगर ख्वाहिश अक्ल के ताबे हुई तो वो एक अच्छा दिन होता है। गलती का इम्कान। अल्लाह ताला ने खता और इत्तिबाए हवा, गलती और ख्वाहिश की पैरवी को एक दूसरे का साथी बनाया है। इसी तरह दुरुस्ती और ख्वाहिश की मुखालफत को एक दूसरे का साथी बनाया है। जैसा कि बाज़ सलफ़ का कौल है, जब तुम्हें दो बातों में शुबह हो जाए कि ज़्यादा सख्त कौन है, तो जो तुम्हारी ख्वाहिश के करीब हो उसकी मुखालफत करो, क्योंकि ख्वाहिश के पीछे चलने ही में गलती का ज़्यादा इम्कान है।